وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے، کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے اختیارات ڈپٹی کمشنر کو تفویض کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ون ڈش پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ پنجاب میں فراہمی اور نکاسی آب کے منصوبے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اجازت سے مشروط کرنے پر اتفاق۔ پنجاب کابینہ نے محمد نواز شریف کسان کارڈ کے اجراء کی اصولی منظوری دے دی۔ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی دینے کی تجویز کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں، آڑتی اور مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے قیام کے لیے 10 ارب سیڈ منی دینے کا فیصلہ۔ ریاض سے سعودی اکیڈمی بھی نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کیمپس کھولنے کے لیے تیار۔ آئی ٹی سٹی میں 10 ٹاور بنیں گے، فوری طور پر ٹوئن ٹاور بنائے جائیں گے۔ مئی میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کی لانچنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پروسیکیوشن کے امور میں بہتری کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش۔ پنجاب انٹیگریٹڈ پبلک پروسیکیوٹر سسٹم کے نفاذ کا اصولی فیصلہ۔ کہا انویسٹیگیشن سسٹم میں کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت متحرک ہو گئی۔ محکمہ تحفظ ماحولیات میں مانیٹرنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ مانیٹرنگ سینٹر سے فضائی اور آبی معیار کی نگرانی کی جائے گی۔ مانیٹرنگ سینٹر کے قیام پر 88 کروڑ 93 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ حکومت گندم خریدنے کے حوالے سے بہانے بنانے لگی۔ پنجاب حکومت گندم خریدنے کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں ہر ضلع میں بارش کی وجہ سے گندم میں نمی آ چکی۔ گندم میں نمی 10% ہونے میں ابھی 1 ہفتہ لگے گا، جس کے بعد گندم خریدی جا سکے گی۔ گندم خریداری پر کسانوں کے احتجاج کا معاملہ۔ لاہور پولیس نے گرفتار 41 کسانوں کو رہا کر دیا۔ کسانوں کو گزشتہ روز مال روڈ کے اطراف سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوبارہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے کسانوں کو پھر گرفتار کیا جائے گا۔ مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اب کل میں پڑھ رہا تھا کسی چینل میں کہ یہ رہے ہیں کہ یہ جی سبسڈائز ہم کر رہے ہیں 400-500 روپیہ ایز پر گورنمنٹ پالیسی۔ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ پالیسی بھی ساتھ وضع کریں۔ اب کسان کی گندم میں سے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 60% گندم سٹاکس لے چکے ہیں۔ گندم خریداری کے حوالے سے حکومت فیل ہو چکی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کسان آج معاشی بحالی کا شکار ہیں، حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں دی، کسانوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر بات ہے۔ انڈاؤٹیڈلی چیف منسٹر اس وقت کسان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہے، کیبنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے۔ گندم کے مسئلے کو وزیر اعلیٰ احسن انداز سے حل کر رہی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا جواب۔ کہا گندم کے خریدنے میں نمی بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اگر گندم میں نمی ہوگی اس کے خریدنے میں مشکل ہوگی۔ گندم کا سٹاک جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اسے کیسے فروخت کریں؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے 27 منٹ تاخیر سے شروع۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کر رہے۔ گندم خریداری کے بارے میں حکومت پنجاب نظرثانی پالیسی کا اعلان کرے گی۔ اپوزیشن کا آج بھی کسانوں سے اظہار یکجہتی۔ پنجاب اسمبلی کوپر روڈ گیٹ کے باہر منی چینجز اہل علاقہ کا احتجاج۔ مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی۔ کہتے ہیں 2 ماہ سے ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ہماری دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں۔
گندم خریداری اور باردانہ تقسیم نہ کرنے کے خلاف کیس، لاہور ہائی کورٹ کی حکومت کو گندم فیصلے سے متعلق عدالت آگاہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت حکومت کے پالیسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل ایگریکلچر ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس، جعلی ادویات اور جعلی کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے کہا، کسانوں کی محنت اور سرمایہ کو جعلی زرعی ادویات مافیا سے ہر صورت محفوظ بنائیں گے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف نے 1.1 ارب ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی رقم رواں ہفتے ملنے کا امکان۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے اہداف کے حصول میں سنجیدہ کوششیں کی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ملے گا ریلیف یا برقرار رہے گی تکلیف؟ 1 مئی کو پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ مہنگائی دن بدن بے لگام، سرکاری نرخوں میں 5 سبزیوں کے بڑھ گئے دام۔ بھنڈی 220، مٹر 250، کریلے 160 اور پیاز 180 روپے کلو، سیب 350، پپیتا 220 اور اسٹرابیری 150 روپے کلو میں فروخت۔ برائلر کی قیمت کو بیک گیئر لگ گیا، مرغی کا گوشت 17 روپے سستا، نئی قیمت 563 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے 3 روپے فی درجن مہنگے، نئی قیمت 240 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7080 روپے میں دستیاب۔ نان اور روٹی کی سستے داموں فراہمی کا عزم، 24 گھنٹے میں ضلع انتظامیہ کی 1344 مقامات کی چیکنگ، 110 مقدمات درج، 21 دکاندار گرفتار، 2 لاکھ روپے جرمانے عائد۔ ڈی سی لاہور کی افسران کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ملاوٹ مافیا کی چالاکیاں پھر سے ناکام، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا بند روڈ پر مایونیز یونٹ پر چھاپا، 6000 کلو تیار مایونیز طلب، یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔ انتہائی بدبودار ماحول میں کیمیکل، اسٹارچ اور مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ سے مایونیز تیار کی جا رہی تھی۔ محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس 10 گنا تک بڑھانے کا عندیہ، تجاویز وزیر خزانہ پنجاب کو ارسال کر دی۔ کہا، رہائشی کمرشل کرائے کی عمارات کے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 15 ارب روپے تک آمدن حاصل کی جائے گی۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی نان فیئر ریونیو حاصل کرنے میں ناکام، اورنج لائن ٹرین میٹرو منصوبے سے آمدن کا منصوبہ ناکامی سے دوچار، 26 لاکھ روپے کے عوض کنسلٹنٹ رکھا مگر کارکردگی صفر رہی۔ قومی خزانے پر اضافی اخراجات کا بوجھ بڑھنے لگا۔ رانا ثناء اللہ کو وفاق میں اہم عہدہ دیے جانے کا امکان۔ رانا ثناء اللہ کو وفاقی کابینہ میں شامل ایک اہم شخصیت کی جگہ لایا جائے گا۔ وفاق میں شامل اہم شخصیت کو عہدہ چھوڑنے کی درخواست کر دی گئی۔ رانا ثناء اللہ گزشتہ دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے۔ 4 سال کے لیے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف آج اعلان کریں گے۔ کانفرنس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے تعلیم شرکت کریں گے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب سے آفٹرنون اسکول پروگرام کے اساتذہ کی ملاقات، وفد نے تنخواہوں، پروموشن سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ رانا سکندر حیات کی مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا آج کا دن ملکی تاریخ میں تعلیم کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوامی خدمت کا مشن، محسن نقوی کا زرار شہید روڈ کینٹ نادرہ سینٹر کا دورہ، شناختی کارڈ اور ضروری دستاویزات بنوانے آئے شہریوں سے مسائل پوچھے۔ نادرہ سینٹر میں سہولتوں کا جائزہ لیا، محسن نقوی کی صفائی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین پی پی ایس سی تعینات۔ عبدالعزیز کو 3 سال کے لیے چیئرمین پی پی ایس سی تعینات کیا گیا۔ محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہوشیار خبردار، تجاوزات مافیا کی گرد شکنجہ تیار۔ سپریم کورٹ کا 3 روز میں تجاوزات کے خاتمے کا مشن۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ سڑکوں کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت۔ سی ٹی او لاہور امارا اتھر کا فیروزپور روڈ کا دورہ۔ چلڈرن ہسپتال کے گرد و نواح میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا۔ ایس پی صدر ملک اکرام نے پارکنگ مسائل پر بریفنگ دی۔ سی ٹی او نے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ ناجائز تعمیرات کی سہولت کی نشاندہی کیوں کی؟ ایل جی اے ٹاؤن پلاننگ زون 4 کے ڈیپٹی ڈائریکٹر آپے سے واحد رانا طاہر اور اس کے فرنٹ مین یاسر بھٹی کی لاہور رن کے رپورٹر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ کہتے ہیں آئندہ کوئی خبر چلائی تو زندہ نہیں رہو گے۔ شہر میں جرائم کی وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ رواں سال چوری اور سنیچنگ کی 42,369 وارداتیں، 100 روز میں کار چھیننے کی 6 اور موٹر سائیکل چھیننے کی 527 وارداتیں ہوئیں۔ پولیس کارروائی مقدمات کے اندراج تک محدود۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس متحرک۔ شمالی چھاونی پولیس نے اسلحہ ڈیلر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عبدالرزاق سے 5 رائفلیں، 10 پستول اور سینکڑوں گولیاں برآمد۔ دوسری جانب جوہر ٹاؤن پولیس نے 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج۔ لاہور پولیس کا پیشہ ور گداگروں اور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال 1140 مقدمات درج ہوئے، 1143 ملزم گرفتار۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی گداگروں کے ہینڈلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت۔ لاہور پولیس بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کے پیش۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس نے 3 گمشدہ بچوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ بچوں میں رحمت علی، فخر عباس اور شمائلہ شامل۔ بچوں کی باحفاظت واپسی پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے سرگرم۔ ملازمین کو علاج معالجے کے لیے مزید 8 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر پر اولین ترجیح ہے۔ پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی آگاہی جاری۔ سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام یونیورسٹیز میں سیمینار کا انعقاد۔ چیف لا آفیسر محمد ذوالفقار اور ڈپٹی ایگزیکٹو آفیسر اریبہ بٹ نے ویمن پولیس اسٹیشن کی سروسز کے بارے میں بریفنگ دی۔ ٹریفک شعور اجاگر کرنے کے لیے روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کہتے ہیں روڈ سیفٹی ویک کا مقصد شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ مہم سے حادثات میں کمی اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم کے 223 روز مکمل۔ 75,599 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 71,000 ملزموں کے خلاف مقدمات درج۔ اب تک 9,10,67,000 سے زائد یونٹس چارج کیے گئے۔ پنجاب میں متعدد اضلاع کے تحصیلدار آمدن اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ 2% سے 35% تک ہی اہداف حاصل کر سکے۔ ممبر ٹیکسز زمان وٹو کی پنجاب کے تحصیلداروں کو وارننگ۔ تمام اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین صحت مند کل کا یقین۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ 13,000 ورکرز گھر گھر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف۔ مہم کے پہلے روز 24 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ شہر میں سورج آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ تیز دھوپ سے گرمی کا احساس بڑھنے لگا۔ شہر کا درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 46 ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔
اور محکمہ لیبر میں ورکرز کو حفاظتی سامان کے حوالے سے فلیگ مارچ کا انعقاد، کام کے دوران حفاظتی سامان پہننے کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ ڈی جی لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے ملازمین کو حفاظتی سامان مہیا نہ کرنے والی کمپنیز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔